درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم۔ یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اور اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لمبی نظم ہے، اسی کے اشعار ہیں۔ اور اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ معزز بھائی اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے نعمت دین اور نعمت اسلام۔ دنیا میں آسمان کی نظر اس بات کی گواہ ہے اور تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں دونوں قسم کے انسان رکھے ہیں۔ ایک تو اللہ کی قدرت کو ماننے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، اور ایک دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کا انکار کرنے والے۔ آج ایک چھوٹی سی بات مگر بڑی اہم بات اور ضروری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دین جیسے اللہ کی ایک نعمت ہے، اس سے بھی بڑی ایک نعمت ہے دین کی سمجھ مل جانا۔ آپ سمجھے، دین بھی ایک نعمت ہے مگر دین کی سمجھ یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ وقت کا تقاضا کیا ہے، زمانے کی نظر کہاں پر ہے، اس وقت ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو دین عطا فرماتے ہیں، محبوبوں کو دین عطا فرماتے ہیں، دین سمجھ بھی اللہ ان محبوبوں میں سے بھی خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔
تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے دین کی سمجھ کا ہونا، کہ ہمارے سامنے آنے والا انسان، ہمارے سامنے آنے والا سائل، وہ کون سے ذہن سے کون سی چیز کو پوائنٹ بنا کر ہم سے سوال پوچھ رہا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ صفت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک اللہ کے ولی، ایک عالم گزرے ہیں، خاندان ولی اللہ کے ایک فرد ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ ایک عیسائی نے سوال کیا، بہت سارے سوال کیے تھے، ایک سوال یہ کیا، سوال کرنے والا عیسائی تھا، پوچھنے لگا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہو، تنہا بیابان میں، کوئی بھی نہیں اور کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی سائن بورڈ نہیں، راستے میں چار چوراہا آ گیا، چار راستے آ گئے، اب اسے یہ پتا نہیں ہے کہ مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کہاں جانا ہے، رائٹ لوں کہ لیفٹ لوں، اسے پتا نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی سائن بورڈ نہیں ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے دو شخص پر دور، اس میں سے ایک سویا ہوا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں، ایک سویا ہوا ہے اور ایک دوسرا انسان سونے والے کے پاس بیٹھا ہے۔ تو یہ دیکھ کر بڑا خوش ہو جاتا ہے، چلو میں کوئی نہ کوئی انسان تو ملا، میں اس سے راستہ معلوم کروں۔ اب وہ قریب جا کر سوال کرنا چاہتا ہے، راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے، تو وہ کس سے سوال پوچھے گا؟ سوئے ہوئے سے پوچھے گا یا بیٹھے ہوئے سے پوچھے گا؟ ظاہر بات ہے ہم اور آپ تو کیا جواب دیں گے؟ بھائی جو بیدار ہے، جگ رہا ہے، اس سے ہی پوچھنا، سویا ہوا تو وہ تو کب اٹھے گا اور کب جواب دے گا، تو بیٹھے ہوئے سے پوچھے۔ مگر حضرت فرمایا کہ سمجھ گئے کہ یہ سائل ہے، یہ مذہب عیسائی ہے، نصرانی ہے، اور اس کے سوال کرنے کا مقصد اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس سوال کے جواب سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ محمدی ہو، آپ مسلمان ہو، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں سوئے ہوئے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر میں آرام فرما رہے، سوئے ہوئے، اور میں عیسائی ہوں، اور ہمارے نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیا ہے؟ زندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی بھٹکا ہوا انسان کوئی راہ حق تلاش کرنا چاہے تو کون سے نبی کی اتباع کرے؟ سوئے ہوئے ہیں ان کی یا جو بیدار ہے، جاگے ہوئے ہیں ان کی؟ تو حضرت بڑے چالاک تھے، اسی کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ اللہ تعالیٰ وقت پر ذہن میں اللہ والوں کو مدد کر دیتے ہیں اور ان کو جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت نے فوراً کہا میرے نزدیک تو سونے والے سے ہی راستہ معلوم ہے، میرا جواب تو یہ ہے، میرے نزدیک تو سونے والے سے ہی پوچھنا چاہیے، کیا پتا بیدار رہنے والا جو بیٹھا ہے وہ بھی اس انتظار میں بیٹھا ہو کہ یہ سویا ہوا جب اٹھے تو میں بھی ان سے پوچھوں، اس لیے وہ بیٹھا ہو۔ اس لیے کہ جو آدمی اطمینان سے جنگل میں سویا ہوا ہے وہ تو وہی ہوگا جسے راستہ معلوم ہوگا، جو آدمی بے چین ہوگا اسے نیند کہاں آئے گی؟ جب جو سویا ہوا ہے جنگل میں تو گویا وہ بالکل مطمئن ہے، اسے سارے راستے معلوم ہیں، منزل کا پتہ ہے، لہٰذا میرے نزدیک تو ان سے ہی پوچھے جو سویا ہوا ہے، کیونکہ بیٹھا ہوا پتہ نہیں اسے بھی معلوم نہ ہو اور وہ سونے والے کے اٹھنے کا انتظار کرتا ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دین کی سمجھ اسی کو قرآن کریم نے ہمیں ایک دعا کے ذریعے سکھایا کہ ہم دعا مانگے اللہ سے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام،
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، شرح صدر عطا فرما دیجئے، میرے دل کے بند دروازوں کو کھول دیجئے، مجھے تیرے دین کی بات، تیرے احکامات میرے دل میں آئے، سمجھ میں آئے۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے دین کی بات لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی زمانے والوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا، اس کے لیے جو سمجھ کی ضرورت ہے وہ بھی ہمیں قرآن کریم دعا سے سکھاتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا کہ سیدھا سیدھا عمل سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی آدمی آ کر کہے کہ میں پریشان ہوں، روزی میں تکلیف ہے، تنگی ہے، مولانا کہتے بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ، قرآن کریم کی تلاوت کر، اللہ تیرے سارے بند دروازے کھولے گا۔ مگر وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے۔ آج کل امت کو ایسے عمل چاہیے جو دکھے، کوئی باندھنے کی چیز دو، کوئی لکھنے والی لکھی ہوئی چیز دو، ہاں، اور وہ بھی جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر چلتا ہے، لوگوں کی دکانیں بھی چلتی ہے کہ عام دن میں نہیں، فلانے دن میں، ہفتے میں، اسی دن میں تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا، اور وہ بھی تمہیں بستی سے نکل کر فلانے جگہ جنگل میں جانا پڑے گا رات کے اتنے بجے، اور یہ اتنی مرتبہ پڑھنا پڑے گا، 1-2 مرتبہ نہیں، 313 مرتبہ، اور نہ جانے کیا کیا۔ اور وہ چیز ہمیں بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ اب آج کل لوگ اینٹک چیز مانگتے ہیں کہ ایسی چیز دو مولانا کہ جو کبھی دیکھی نہ ہو، سنی نہ ہو، ایسی چیز دو۔ نام بھی مانگتے ہیں، ایسے نام چاہیے بچے کے کہ کبھی کسی نے رکھا نہ ہو۔ کل ہی ایک آدمی چٹھی لکھ کر بھیجا، مولانا میرے بچہ ہوا ہے، لڑکا تو نام چاہیے۔ میری عادت ہے، لڑکا ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی باپ کا نام کیا ہے، بس اتنا ہی۔ لڑکی ہے تو ماں کا نام کیا ہے، اس لیے کہ ہم ایک وزن ہو جائے، باقی دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مگر بہت سے لوگ نام پوچھنے میں بھی ایسا کرتے ہیں، سنیچر کے دن پیدا ہوا ہے، 12 بجے کا ٹائم تھا، فلانا چاند تھا، کہ بھائی ایسا کچھ ملانے کا نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ دن بتاوے، چاند بتاوے، ٹائم بتا، وہ ملا کر ہم آپ کو نام بتا، نہیں، صحابہ کے نام، ولیوں کے نام، نبیوں کے نام اب آج رکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ کون رکھتا ہے؟ موسیٰ نام کون رکھتا ہے؟ عیسیٰ نام کون رکھتا ہے؟ نبیوں کے نام ہیں، لیٹسٹ نام چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ابا کا نام کیا ہے؟ ہم وزن، ہمارے والد کا نام محمد رفیق ہے، تو ہمارے ابا نے میرا نام عتیق رکھا، ہمارے بھائی کا نام شفیق رکھا، یعنی ایک وزن کی وجہ سے، باقی دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میرا ابا کا نام، انہوں نے جس نے لکھا انہوں نے کہا ہمارا نام جو ہے آمین ہے، آمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں نے بھائی میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ سنا، لڑکی کا آمینہ سنا ہے، آمین نام پہلی مرتبہ سنا، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی غلط نام ہے، مگر آمین نام ہے تو ایک کام کرے، اپنے بچے کا نام ثم آمین رکھ دیجئے۔ تمہارا نام آمین ہے تو بچے کا ثم آمین، ایسا لیٹسٹ نام کسی نے ہی نہیں رکھا ہو۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم کا عمل ہے، دیکھیے کتنا پیارا قرآن کی آیت، جہاں قرآن کی نام بات آتی ہے تو لوگ یہ کہہ کر جی انشاءاللہ مولانا ضرور کوشش کروں گا، کیونکہ یاد کرنا پڑے گا قرآن۔ اب تم کو مولانا جو بتلا رہے تو قرآن کی آیت یاد کرنی پڑے گی، نماز کا عمل بتا رہے تو نماز کے لیے قربانی دینی پڑے گی، تو وہ تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ کوئی ایسا بنا بنایا لکھا لکھایا عمل ہو جاوے کہ وہ کاغذ اپنا کام کرتا رہے، دھاگے اپنا کام کرتا رہے، ہم ہمارا کام کرتے رہے، نمازوں کے وقت میں ہم گھروں میں آرام سے سوئے رہے،
اور وہاں مسجد میں نماز ہو رہی، قرآن کی تلاوت ہو رہی، ہمارے گھروں میں ٹی وی چالو ہو، میوزک و سنگیت چالو، ہم ہمارا کام کرے اور وہ آپ کا دیا ہوا عمل وہ اس کا کام کرتا رہے۔ قرآن کا عمل اگر ہم اسے معمولی سمجھیں گے، قرآن کو اگر معمولی سمجھیں گے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارا ایمان کا لیول کم ہو جائے گا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دیجئے، میرے بند دروازوں کو کھول دیجئے، میرے معاملے کو آپ آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دیجئے تاکہ میں اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ میں نے خاص اس وقت میں اسی مقصد ایک ہی بات سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت دین کی سمجھ ہونا یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء، ائمہ، صحابہ کیسی دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، کیسے ذہن ہوتے تھے اس زمانے کے، کیسی میموری پاور ہوتی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب سمجھداری اور ذہانت کی بات ہو رہی ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لیا جاوے، علماء نے حضرت کے واقعات پر مستقل کتابیں لکھی ہے، ایسی سمجھداری کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ حضرت مولانا، حضرت میرے ذہن سے نام نکل گیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا انسان آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقش بندی دامت برکاتہم نے بھی یہ لکھا ہے یہ واقعہ۔ امام صاحب کے مجلس میں ایک بوڑھا انسان آیا اور مجلس چل رہی تھی اور اس نے آ کر ایک اشارے میں سوال کیا اور پوچھا بی واوین او واوین، واو جو حرف ہے، حروف تہجی الفابیٹ آف عربک کا واو، تو اس نے اشارہ کیا بی واوین او واوین، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ۔ اب وہ جو بیٹھے بڑے بڑے شاگرد ہیں، سمجھدار، علم کے پہاڑ، ان کو کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، فوراً جواب دیا بی واوین، دو واو کے ساتھ۔ اس کا سوال ہو گیا، امام صاحب کا جواب ہو گیا، وہ دعا دے کر گیا لا ولا، یہ دعا دی اور چلا گیا۔ اب یہاں پر جو شاگرد تھے بیٹھے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے حدیث بیان کرنے والے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عربی کا ادب جاننے والے، حضرت امام ظفر جیسے قیاس کے پہاڑ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے متقی اور زاہد، بڑے بڑے شاگرد بیٹھے۔ حضرت وہ کیا بول کر گیا، آپ نے کیا جواب دیا، اس نے کیا دعا دی، آپ مسکرائے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ یہ سوال کر کے گیا بی واوین او واوین، یعنی نماز کے اندر جو تشہد پڑھتے ہیں التحیات، تو وہ حدیث پاک میں دونوں طریقے سے لکھی ہے، ایک واو کے ساتھ بھی ہے اور دو واو کے ساتھ بھی ہے۔ حدیث پاک میں التحیات دونوں طرح ہے، ایک واو کے ساتھ بھی ہے، دو واو کے ساتھ۔ ہم لوگ سب پڑھتے ہیں دو واو والی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، دو واو، والصلوات والطیبات۔ اور ایک التحیات حدیث میں یہ بھی ہے التحیات للہ والصلوات الطیبات۔ تو حضرت میں ایک واو والی پڑھوں یا دو واو والی؟ حضرت نے فوراً جواب دیا بی واوین، دو واو والی پڑھو، افضل وہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یعنی میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ یہ دو واو والی پڑھیں۔ امام صاحب نے جواب دے دیا، جاتے جاتے وہ دعا دے کر گیا لا شرقی لا ولا، تو فرمایا یہ کیا تھا؟
تو حضرت نے فرمایا یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے گیا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال بیان کرتے ہیں. سورہ نور 18واں پارہ کہ اللہ کا نور چاروں طرف ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، ایک طرف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نور ایسٹ میں ہے تو ویسٹ میں نہیں ہے، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں نہیں. اللہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، اللہ ہر جگہ ہے. جیسے اللہ کا نور ہر جگہ ہے، لا ولا وہ دعا دے کر گیا کہ حضرت اللہ آپ کے علم کی روشنی کو بھی اللہ دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچائے. یعنی کہنے کا منشا ہے حضرت بھی سمجھ گئے اور مسکرائے. کہنا یہ چاہتا ہوں دین کی سمجھداری. میں بہت سارے واقعات ذہن میں سوچ کر آیا تھا، وقت نہیں ہے، مگر یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، وقت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ دین کی سمجھ ہونا، یہ اس وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہمارے اخلاق کے ذریعے، ہماری گفتار کے ذریعے، ہمارے معاملات کے ذریعے دنیا کی قوموں کی نظریں ہم پر ہے، ہم ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے نبی کا سنت طریقہ، قرآن کے احکامات، اسلام کی تعلیمات ہم اپنے کردار کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں. ورنہ ہمارا حال دیکھیے. ابھی کارگزاری آئی 12 سال 15 سال کے بچے، ہمارے محلوں کے 15 سال کے بچے نشوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. 15 سال کا 13 سال کا بچہ مسجدوں کی دیواروں کی آڑ لے کر، قبرستانوں کی آڑ لے کر، اپنی موت یاد نہیں ہے. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں وہاں پر مردے سوئے ہوئے ہیں. ایک دن وہ بھی بچے تھے، وہ بھی جوان تھے اور ان کی بھی جوانی تھی، اور آج وہ ایسے سوئے ہیں قبر میں کہ ان پر سوال کرتے ہیں تو کوئی جواب دینے والا نہیں. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجدوں سے دور، دین سے دور، دین کی محنتوں سے دور. اور یہ بھی یاد رکھے باقاعدہ کلاس دیکھ کر اور کاسٹ دیکھ کر، لیبل دیکھ کر حرام کاموں کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے. لیبل دیکھ کر بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رعب ہے یا ہمارا ورچسو ہے. نہیں 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 میرے بھائی اور بزرگوں، حرام کاریاں جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے، نصرت ہٹ جاتی ہے. اللہ کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، نصرت ہٹ جاتی ہے. ان کی زندگیاں دیکھو، ان کے گھروں کے حالات دیکھو، ان کے گھروں کے محلے دیکھو، بات کرنے کے انداز. آج ہمیں بولنے کے انداز بھی صحیح طریقے سے نہیں معلوم، ہماری زبانیں بھی اتنی گندی. ہمارے بچے سننے سے گھن آئے، 2 منٹ بات سننے کا من نہ کرے کہ اس کی بولی کیسی ہے، اس کی زبان کیسی ہے. تو دین کی سمجھ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کا، نمازوں کے جو ہے قائم کرنے کا عادی بنائیں. اللہ تعالیٰ بند رگوں کو کھولتے ہیں، بند دروازوں کو کھولتے ہیں، بند دماغ کو کھولتے ہیں. قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کی تلاوت کے ذریعے سے، نمازوں کے اہتمام کے ذریعے سے جتنا سر سجدے میں جھکے گا، جتنا سر سجدے میں جھکے گا، اتنا بلڈ کا سرکولیشن ہوگا اور وہ دماغ تک پہنچے گا. یہ سائنٹیفکلی بھی ہے کہ جتنا سر انسان جھکائے گا اتنا اس کا دماغ تیز ہوتا جائے گا. میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بڑوں کے واقعات سناؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھی. ہمارے اکابر علماء دیوبند ایک کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مصر کے لائبریری میں گئے، ایک کتاب دیکھی، وہاں پر ہندوستان لانے کی کوشش کی مگر آپ کو منع کر دیا. آپ نے پوری کتاب اول سے آخر پڑھ لی. ہندوستان آ کر وہی کتاب عربی میں حرف بحرف لکھ دی اور مصر کے کتب خانے میں خط لکھا کہ آپ کے پاس جو نسخہ ہے اس میں فلاں فلاں جگہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. فوٹوگرافر میموری.
آج موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے گھنٹوں ہمارے بچے اس میں مشغول رہ کر اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے، اپنی طاقت کو برباد کر رہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کی ہر جگہ پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ضروری اعلان چندے کے لیے یہ ہے کہ کوسمبا گجرات میں، کوسمبا میں ایک ادارے سے چندے کے سلسلے میں مولانا آئے ہیں، تو وہاں 225 بچے زیر تعلیم ہیں۔ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سے للہ سے آپ ضرور تعاون فرماوے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں اور اداروں سے یو پی، بہار، بنگال وغیرہ سے علماء تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی آپ کے جو ہے تعاون کے مستحق ہے۔ تمام کا تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کے سنت باقی سننے پر